نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بے حد حمد و ثنا اللہ کریم کی ذات پاک کے لیے لامحدود درود پاک حضور آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اس کے بعد برادران اسلام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معراج کیوں کرایا، اس کا مقصد کیا تھا، یہ بہت وسیع موضوع ہے، اس کی بہت سی جہتیں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہم نے حبیب کریم کو معراج اس لیے کروایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، ہمارے حبیب نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، تو ان نشانیوں میں سے بعض کا تعلق عظمت خداوندی سے ہے، قدرت خداوندی سے ہے، بعض کا تعلق حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک سے ہے، اور بعض نشانیوں کا تعلق امت کے حالات اور واقعات سے ہے کہ تاکہ امت ان کو سن کر اپنی زندگی کی راہیں متعین کرے۔ بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ چونکہ معراج مکی زندگی کے آخر میں ہوا، نبوت کے تقریباً 11ویں سال معراج ہوا اور 13ویں سال حضور ہجرت کر گئے، تو اب چونکہ حضور نے مدینہ منورہ میں جانا تھا اور وہاں ایک باقاعدہ اسٹیٹ مملکت قائم کرنی تھی، اس حوالے سے بعض علماء نے فرمایا کہ سورہ بنی اسرائیل کا پورا رکوع آئندہ ہدایات کے لیے رسول اللہ کو عطا کیا گیا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیا دکھایا وہ یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا حبیب جانتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، جو سے اتنا ہی پردہ اٹھا جتنا رسول اللہ نے آ کر بیان کیا۔
اس سے ماورا یا خدا جانے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ لیکن جو چیزیں حضور نے ہمارے سامنے بیان کی، ان میں سے بالخصوص جن کا تعلق آپ کے میرے اخلاق، کردار، حالات سے ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا مشاہدہ بھی کرایا اور جہنم کے احوال بھی مختلف صورت میں دکھلائے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بعض وہ کام دیکھے جن پر امت کو اجر ملے گا، بعض وہ کام دیکھے جن پر امت کو وارننگ اور عذاب کے بارے میں بتایا گیا کہ اس پر یہ عذاب ہوگا، تو وہ حضور کو عملی طور پر دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دکھایا گیا کہ ایک جگہ لوگ جمع ہیں اور ملائکہ کے ہاتھوں میں پتھر ہیں اور وہ پتھر مار مار کر ان کے سر پھوڑ رہے ہیں۔ اس قوم کے سر پر ملائکہ پتھر مارتے ہیں، سر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے خون اور پیپ بہتا ہے، پھر سر صحیح ہو جاتے ہیں، ملائکہ دوبارہ انہیں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فرض نماز سے غافل رہتے تھے، فرض نماز کا ٹائم آ گیا انہیں یاد ہی نہیں نماز پڑھنی ہے، ان کے شیڈول میں نماز ہے ہی نہیں۔ وہ لوگ جب اپنا دن کا شیڈول ترتیب دیتے ہیں، اس کے اندر سفر کا آغاز، سفر کا انجام، سارے مسائل ہوتے ہیں، نماز ان کی زندگی میں نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ فرض نماز سے غافل رہتے ہیں انہیں یہ سزا دی جائے گی، ان کے سر دوبارہ ٹھیک کیے جائیں گے، یہاں تک کہ یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ یا تو اللہ اپنے فضل سے انہیں معاف کر دے گا، یا پھر دنیا میں چھوڑی ہوئی فرض نمازوں پر یہ عذاب وہ برداشت کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں فرض نماز کو یاد رکھنے اور اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوزخ کے جو حالات مجھے دکھائے گئے ان میں مجھے دکھایا گیا کہ ایک قوم ہے، ان کے ناخن لمبے ہیں اور تانبے سے سخت ہیں، وہ اپنے ناخنوں سے اپنے منہ اور اپنے بدن سے گوشت کاٹتے ہیں، چھیلتے ہیں اور پھر اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا خوفناک انہیں عذاب دیا جا رہا ہے کہ انہیں کچا گوشت کھانا پڑتا ہے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو لوگ دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتے تھے۔ یہ حضور کو عملاً دکھایا گیا۔ آج برادران گرامی قدر ہمارا محبوب مشغلہ ہے گلہ کرنا، غیبت کرنا، دوست کی غیبت، گھر والوں کی غیبت، پڑوسیوں کی غیبت۔ غیبت کیا ہے؟ کسی آدمی میں کوئی کمزوری ہو، اس کے منہ پر اگر آپ وہ بات کریں تو اس کو ناگوار گزرے، یہی بات آپ اس کی پشت کے پیچھے کریں گے تو یہ غیبت بن جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ بعض اوقات ایک آدمی میں ایک خامی ہوتی ہے، ایک کمزوری ہوتی ہے، ہم اسے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ اس چیز کو تم اس کی پشت کے بعد بیان کرو، اس کے اندر ہے کمزوری۔ مثلا ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، آپ کہتے ہیں وہ جھوٹا ہے، آپ اس کے منہ پر کہیں گے تو اس کو ناگوار گزرے گا، اس کی پس پشت کہیں گے تو یہی غیبت بن جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی تشریح کرتے ہوئے فرمایا عائشہ کسی آدمی کے اندر جو عیب ہے اس کو اس کی پشت کے بعد بیان کرنا یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے، مثلا وہ جھوٹا نہیں ہے اور تم جھوٹا اسے کہتے ہو تو یہ تو الٹا الزام ہوا۔
بہتان ہوا۔ تو آج برادران اسلام غیبت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، کبھی حکمرانوں کی غیبت، کبھی دوستوں کی غیبت، کبھی جو مد مقابل ہو کسی جاب میں اس کی، کبھی اپنے مخالف کی غیبت کرنا تو ویسے ہی ہم بڑا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے یہی حقیقت قرآن میں بیان کی جو شب معراج رسول اللہ کو دکھائی گئی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایمان والے ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ آگے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اے لوگو کیا تم پسند کرتے ہو تم اپنے بھائی کا کچا گوشت کھاؤ؟ فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، حالانکہ تم کچا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو۔ جانور کا کچا گوشت کھانا بھی مشکل ہوتا ہے تو انسان کا تو اور مشکل ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا جو ایماندار ایمان والے کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے بھائی ایماندار کا کچا گوشت گویا کھا رہا ہے۔ تو فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، اس بات کو تو ناپسند کرتے ہو تو پھر غیبت کرتے ہو۔ تو غیبت کرنے والوں کا انجام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوں دیکھا کہ وہ اپنے بدن سے گوشت کاٹ کاٹ کر خود ہی کھا رہے ہیں، یہ بڑا المناک عذاب دکھایا گیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں میں گزرا ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اندر سے ایک بیل نکلا، لیکن جب وہ نکل چکا اس پتھر کا منہ سکڑ گیا۔ اب وہ بیل واپس آنا چاہتا ہے، منہ چھوٹا ہے بیل بڑا ہے نہیں آ سکتا۔ جناب جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مثال اس آدمی کی ہے جو بغیر سوچے باتیں کرنے کا عادی ہے، بات کرتا گیا باتیں کرتا گیا، لیکن بعد میں بات پر ندامت ہوئی، اب چاہتا ہے ہائے کاش میں نے یہ بات نہ کی ہوتی۔ وہ بات واپس لینا چاہتا ہے لیکن لے اب منہ سے نکلی ہوئی بات کیسے واپس آئے؟ جیسے اس بیل کا اس سوراخ سے اندر جانا ناممکن ہے، ایسے ہی انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بات واپس جانا ناممکن ہے۔ آج خصوصاً موبائل کے حوالے سے ہم جتنی گپ لگاتے ہیں اور لایانی باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ میں نے پیکج لگا رکھا ہے میرا پیسہ تو کوئی ضائع نہیں ہو رہا، لیکن آپ دیکھیں پیسہ تو آپ بچا رہے ہیں لیکن اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ ایک ایک بول پر قیامت کے دن سوال ہوگا تم نے یہ منہ سے کیوں نکالا؟ اسی لیے جو صالحین ہے اللہ کے بندے ہیں وہ بہت کم باتیں عام کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر اس بارے میں سیمپل تھے، اب بہت کم بولتے تھے۔ اور ایک ارشاد ہے اذا تم العقل نقص الکلام، جب انسان کا عقل مکمل ہوتا ہے کلام کم ہو جاتا ہے، یعنی پھر وہ باتیں انسان کم کرتا ہے، کیونکہ باتیں کرنے میں عموماً غلطی ہوتی ہے، عموماً آدمی حقیقت سے ہٹ کر بات کرتا ہے، اس پر قیامت میں شرمندگی اور ندامت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور منظر مجھے دکھایا گیا، ایک بہت بڑا تنور ہے جس کے اندر مرد عورتیں کھول رہے ہیں عذاب سے، اتنا شدید عذاب ہے کہ مرد اور عورتیں کھول رہے ہیں۔ اس میں بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو دنیا میں بلا حجاب ملنا پسند کرتے تھے، آج ہمارا معاشرہ اسی جہنم کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے۔ ویمن رائٹس ویمن ڈے منایا جا رہا ہے، عورتیں جلوس نکالتی ہیں کہتی ہیں میرا بدن میری مرضی، نادانو بدن تیرا نہیں بدن اس کا ہے جو بدن بنانے والا ہے۔ ہمارا بدن کس نے بنایا؟ آج جو کہتی ہیں بدن میرا مرضی میری، ان سے پوچھو تمہارا بدن تمہارے باپ نے بنایا؟ تمہاری ماں نے بنایا؟ نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ
وہ اللہ جیسے چاہتا ہے بناتا ہے، اس نے تیرے خد و خال بنائے، اس نے تیرا حسن و جمال بنایا، اس نے تیرے رخسار اور بال بنائے، ہر حسن اس نے دیا۔ بدن انسان کی ملکیت نہیں، بدن اللہ کی ملکیت ہے۔ اور اگر ان کی یہ بات اصولی طور پر سچ ہو کہ بدن میرا، مرضی میری، تو جب بات طے ہو گئی کہ بدن میرا نہیں اللہ کا ہے۔ اسی لیے خودکشی حرام ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اپنی جان ضائع کر رہا ہوں، نہیں، اسلام کہتا ہے جان تیری نہیں، جان دینے والے کی، اللہ کی ملکیت ہے۔ تو اللہ کی ملکیت میں وہ تصرف کر رہا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ یہی وجہ ہے خودکشی کرنے والے کو مرنے کے بعد بار بار اسی عذاب سے گزارا جائے گا، جس عذاب سے وہ مرے گا۔ تو آج عورتوں کا جلوس نکال کر یہ تاثر دینا، اور خصوصاً اس ملک میں جو بنا ہی لا الہ الا اللہ کے نام پر ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے حکمرانوں کے بھی نادانی اور دین ناپسندی ہے۔ انہیں حیا اور شرم کرنا چاہیے کہ جو مملکت اللہ رسول کے نام پر لی گئی، اس مملکت پر ایسے نعرے لگ رہے ہیں کہ ہمارا بدن ہماری مرضی، یہ بالکل بات غلط ہے اور بے حیائی کو فروغ دینے والی ہے۔ اور رسول رحمت نے فرمایا مجھے شب معراج دکھایا گیا، ایسی فاحشہ عورتیں، ایسی بے حیا عورتیں اور بے حیا مردوں کو جہنم کے تندور میں اکٹھا کیا گیا اور عذاب سے کھول رہے ہیں۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ ان بدبختیوں میں ہم نے کیا کمایا۔ تو بہرحال میرے اور آپ کے کریم آقا یہ حالات اس لیے حضور نے ہمیں بیان کیے کہ میری امت ان باتوں سے بچ سکے۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، مجھے دکھایا گیا ہے قوم کی زبانیں لمبی ہیں اور ان کی زبانوں کو جہنم کی کینچی سے ملائکہ کاٹ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں جو امت میں فتنے پیدا کرتے تھے۔ آئے روز نیا فتنہ، آئے روز نیا مسئلہ، اس کو اٹھایا، امت کو لڑایا اور اپنی پیسہ کمایا، اپنی جیب گرم کی۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا ان کی زبانوں کو جہنم کی کینچیوں سے کاٹا جائے گا۔ ان کی زبانیں ایک مرتبہ کٹتی ہیں، پھر زبانیں بڑھ جاتی ہیں، پھر انہیں کاٹا جا رہا ہے۔ دنیا میں جتنا فتنہ فساد برپا کیا، جب تک اس کا بدلہ نہ بن جائے گا۔ اس لیے آج سوچنا چاہیے منہ سے بات کرتے ہوئے۔ مجھے ایک دو دوست بتانے لگے، ایک جگہ لوگوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی، دعا کریں اللہ سے بارش ہو، تو وہ شٹ بولا، کہنے لگا یہاں تو رہتی سارے مشرک ہیں، بارش کیسے؟ مسلمان کو مشرک کہنا ایک آسان سا کھیل سمجھ لیا گیا ہے۔ مسلمان کو کافر کہنا اور کافر کے نعرے لگانا قیامت کے دن پتہ چلے گا ان فتنہ بازیوں کا انجام کیا ہے، اور امت کو فتنوں میں مبتلا کرنے والے خطباء اور علماء کا کتنا برا انجام رسول اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا یہ فتنہ پرداز خطباء ہوں گے جن کی زبانوں کو جہنم کی کینچیوں سے کاٹا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا ایک قوم کا بدن ننگا ہے، صرف شرم گائیں ڈھکی ہوئی ہیں اور ان کے لب بڑے ہوئے ہیں اور وہ جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ وہ قوم ہے جو دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، زکوٰۃ کا مال ہڑپ کرتے تھے، یتیم مساکین اور بے سہارا لوگوں کا حق نہ دے کر اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ آج اللہ انہیں یہ عذاب دے رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، ایک بہت بڑا تالاب ہے خون کا، اس کے اندر ایک آدمی ہے، اس کا پیٹ بڑا ہوا ہے اور اس کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو ڈس رہے ہیں۔ درد اور کرب سے جب کھڑا ہونا چاہتا ہے، پیٹ کے بڑا ہونے کی وجہ سے گر جاتا ہے، پھر اسی خون میں اور اس کے منہ میں جہنم کے انگارے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے
آج تو لوگوں کی غربت سے فائدہ اٹھانا آسان ہے، کل اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا جواب ہوگا؟ میں اس کر رہا ہوں حضور نے یہ ساری باتیں اس لیے بتائیں تاکہ میری امت ان باتوں سے اجتناب کرے۔ آج بچ جائے، آج اگر ان سے بچیں گے تو کل اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی ہو، جہاں عذاب کی مختلف کیفیتیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا ایک قوم کے پاس سے گزرا، ان کے پاس بہترین تازہ گوشت موجود ہے، لیکن مجھ سے چھوڑ کر گندہ اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حلال منقوع بیویوں کی موجودگی میں حرام کاری کرتے تھے، دیگر عورتوں سے نظر بازی، زناکاری اور بدکاری کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا منظر دکھایا جا رہا ہے۔ جس طرح رسول رحمت نے یہ مناظر دیکھے، خیر کے مناظر بھی دیکھے، اچھائی کے مقامات بھی دیکھے، فرمایا جب میں جنت کی طرف بڑھا، بہت دور سے مجھے فضا میں انتہائی حیات بخش خوشبو، مہک پیاری خوشبو آنے لگی۔ جبریل عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ جنت کی خوشبو ہے، جنت اپنی نعمتوں سے بھر چکی ہے اور اللہ سے سوال کرتی ہے مالک میرے خزانے نعمتوں سے بھر گئے، اب وعدہ پورا کر میرے اندر اپنے متقی بندوں کو بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میری جنت ہم وعدہ پورا کریں گے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اے جنت تیرے اندر میں وہ بھیجوں گا جو دنیا میں جا کر میرے اور میرے نبی کے بن کر رہے، یعنی انہوں نے مجھے مانا، میری بات مانی، میرے نبی کی بات مانی، رسول اللہ کی اطاعت کی۔ آپ فرماتے ہیں جب میں جنت کے دروازے کے قریب ہوا تو مجھے اندر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت بلال کی قدموں کی آواز ہے، بلال چلتا زمین پر ہے، اس کے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ حضرت بلال کو کلمہ پڑھنے کی پاداش میں جس ظلم کا نشانہ یہاں بنایا جا رہا تھا، مالک تو کوڑے مار مار کر بلال کو ستا رہے تھے، رسول اللہ کو بلال کا مقام دکھایا گیا کہ میرے یار تیرے غلاموں کا یہ مقام ہے، تیری امت کا یہ مقام ہے۔ اگر حضرت بلال کا یہ مقام ہے تو سوچے مولا علی کا کیا مقام ہوگا، حضرت صدیق اکبر کا کیا مقام ہوگا۔ حضور فرماتے میں نے جنت میں ایک موتیوں سے بنا انتہائی خوبصورت گھر دیکھا، موتیوں کا وہ حسین گھر، اس کے اندر ایک حور وضو کر رہی ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں اندر جاؤں، لیکن جب اوپر دیکھا تو لکھا تھا یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ حضور فرماتے میں اندر نہیں گیا، بعد میں حضرت عمر کو بتایا عمر ہم نے جنت میں تیرا محل دیکھا لیکن میں اندر نہیں گیا۔ عمر تیری غیرت کی وجہ سے، تو بڑا غیرت مند آدمی ہے، اندر حور وضو کر رہی تھی، میں تیری غیرت کی وجہ سے داخل نہیں ہوا۔ تو دیکھیں ان نیاز مند لوگوں کا حال۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر کو یہ بتایا، حضرت عمر فوراً اشک بار ہو گئے، رونے لگے اور رو کر کہنے لگے حال انا اغیر علیکا یا رسول اللہ، آقا میں کیا آپ پر بھی غیرت کرتا جبکہ سب کچھ ملا ہی آپ کے صدقے میں ہے، کیا میں حضور پر غیرت کرتا؟ تو گویا اپنی معذرت ایڈوانس پیش کی حضور کی بارگاہ میں۔ نبی رحمت کا یہ انداز تھا اپنے غلاموں کو نوازنے کا۔ حضرت بلال سے پوچھا بلال تیرا جنت میں یہ مقام ہے، کون سا تو عمل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیری مقبولیت کا عالم یہ ہے؟ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، جو حضور کا بن جاتا ہے سارا جہان اس کا ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی سے پوچھا بتا تیرا کون سا عمل ایسا ہے؟ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو نہیں معلوم کہ اس بے نیاز کو میرا کون سا عمل پسند آیا، لیکن ایک عمل میں کرتا ہوں وہ میں عرض کر دیتا ہوں یا رسول اللہ میں جب بھی طہارت کرتا ہوں، طہارت میں اب غسل بھی آ گیا، وضو بھی آ گیا، یا رسول اللہ میں جب بھی طہارت کرتا ہوں میں
میں نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ محدثین نے اس کی شرح میں لکھا حضرت بلال تحیت الوضو کے 2 نفل پڑھا کرتے تھے، اس لیے بتایا اے ایمان والو اگر تم بھی جب بھی طہارت کرو، تیمم کرو، وضو کرو، غسل کرو، فوراً 2 رکعت تحیت الوضو کے ادا کرو گے، تمہارے بھی مقام یوں ہی بلند ہوں گے جیسے جناب بلال کا پایا بلند ہو گیا۔ آج ہم مسلمان لوگ توجہ نہیں دیتے۔ ماشاءاللہ آپ اکثر لوگ نمازی بیٹھے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، طہارت بھی کرتے ہیں، نماز کے لیے تو وضو لازم ہے، تو عادت بنا لے تحیت الوضو کی، فوراً 2 رکعت وضو کے پڑھا کریں۔ ان سے مقامات اور صوفیاء نے لکھا ہے، صوفیاء بھی اپنے مریدین خاص کو تحیت الوضو کی ترکیب فرماتے ہیں کہ تحیت الوضو پڑھا کرو، فرماتے ہیں اس سے انسان کی روحانیت بہت زیادہ بیدار ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ بندے کا قرب بڑھتا ہے۔ یہاں پر سوچنے کی ایک بات ہے، اگر نفل پڑھنے سے امت مصطفیٰ کے درجات اتنے بلند ہوتے ہیں تو جو فرض میں باقاعدگی کرتے ہیں ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلہ میں جو چیزیں بیان کی، ایک روایت حضور ضیاء الامت بھی بیان کرتے تھے، علماء کرام نے اسے نقل کیا کہ حضور فرماتے ہیں جب میں 7ویں آسمان پر واپسی پر آیا تو یہاں جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے روک کر 2 باتیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ رسول اللہ کے دادا ہیں، جد اعلیٰ ہیں، ان کی نسل سے حضور ہیں، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا۔ میں نے گزشتہ جمعہ شاید آپ کو بتایا ہوگا، سرکار فرماتے ہیں جب میں 7ویں آسمان پر گیا تو بیت المعمور سے ٹیک لگائے ایک شخصیت بیٹھی تھی اور صحابہ کو بتایا کہ صحابہ وہ شخصیت تمہارے نبی سے بہت مشابہت رکھتی ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظاہری صوری مشابہت بھی حضور سے تھی، مانوی بھی مشابہت تھی، اس کا آپ آگے دیکھ لیں گے ذکر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے محمد جب امت کے پاس جانا، اللہ کی قسم میرے دوستو کتنا ہم پر اللہ رسول کا کرم ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ جو خلیل اللہ ہیں، انبیاء کے دادا جان ہیں، 1000 نبی آپ کی نسل سے پیدا ہوا، اتنا شان والا پیغمبر حضور کو پیغام دے رہا ہے اے محمد جب اپنی امت سے ملنا تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ جب یہ حضور ضیاء الامت حدیث بیان کر رہے تھے تو آپ نے ہمیں فرمایا تم بھی کہو، میں بھی آپ سے عرض کروں گا، آپ میرے ساتھ الفاظ کہہ لیں، وعلیکم السلام یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل آپ کی ذات پر بھی ہماری طرف سے کروڑوں سلام ہوں، نیاز مندانہ سلام ہوں۔ الحمدللہ شاید یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی امت کے نام سلام بھیجا تو حضور نے نماز میں جو درود رکھا کسی پیغمبر کا اس میں ذکر نہیں، اس میں ذکر ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کروں، درود ابراہیمی اس کی اپنی اہمیت ہے۔ ہمارے اکثر اہل سنت عموماً درود ابراہیمی اس لیے نہیں پڑھتے کہ تھوڑا سا لمبا ہے، لیکن میں عرض کروں گا ہم پر لازم ہے، جس خلیل اللہ نے حضور کے ذریعے ہم پر سلام بھیجا، ہمیں ان پر درود پڑھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ درود ابراہیمی لمبا ہے میں نہیں پڑھتا، بلکہ الحمدللہ میں دن رات میں ایک مخصوص تھوڑی سی تعداد میں درود
ابراہیمی پڑھتا ہوں، اس لیے میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ آپ ضرور درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ اس میں ایک تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی ذات کے ساتھ ہماری عقیدتوں کا سلام ہے، اور دوسرا اللہ رسول کے ارشاد کی تعمیل ہے۔ اس لیے ضرور دن اور رات میں درود ابراہیمی بھی پڑھا کریں تاکہ اس کی برکتوں سے بہرہوار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو امت کے نام حضور کو اپنا سلام دیا اور ایک پیغام دیا، وہ پیغام سنیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے محمد، اپنی امت کو بتانا جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، وہاں جو پودا لگایا جائے وہ بہت بڑھتا ہے، بہت پھلتا پھولتا ہے۔ زمین کی نسبت جنت کی زمین زیادہ زرخیز ہے۔ اور پھر ساتھ بتایا، اے میرے پیارے بیٹے امت کو بتانا، وہ جب بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں گے اللہ ان کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دے گا۔ ہمارے خود نقیب لوگ تو عموماً کہتے ہیں کہو سبحان اللہ، جنت میں درخت لگاؤ، لیکن میں نے جو کلمات کتابوں میں پڑھے اس تسبیح کی جو سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، وہ تیسرا کلمہ ہے۔ اور تیسرا کلمہ تقریباً ہمیں آتا ہے، ہم بھی برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمات انتہائی اللہ کو پسندیدہ ہیں۔ ان کلمات میں تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تکبیر بھی ہے، لا حول بھی ہے۔ یہ کلمہ عموماً اپنی عادت بنا لے پڑھنے کا، وضو ہو نہ ہو آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں۔ اور اس ذکر کا فائدہ ذکر کرتے ہوئے علماء نے فرمایا ہے، ایک تو یہ جو ہے، یہ جو قرآن میں آیا نا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، یہ کلمہ طیبہ وہ ہیں، یہ ہمیشہ باقی رہیں گی۔ گویا بتایا میرے بندے تیری ساری بولیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن میری تسبیح و تحمید میں جو بول تیرا نکلے گا وہ بول باقی رہے گا، وہ زندہ رہے گا۔ اور دوسرا علماء نے فرمایا اس کے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ہے۔ اس سے غم کم ہوتے ہیں، اس سے پریشانیاں کم ہوتی ہیں۔ گویا یہ دو جہاں کے لیے خیر کا وظیفہ ہے، اسے عادت بنائیں، خلوت و جلوت میں پڑھا کریں، وضو ہو نہ ہو پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ شب معراج امت کے لیے جو باتیں حضور لائے ان میں یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر بھی اللہ کے جلوے دیکھتے ہوئے بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے تو ایک جلوہ دیکھا تھا تو بے ہوش ہو گئے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے، بعد میں ہوش آئے۔ یہ ہمارے آقا کا کمال ہے کہ خدا کا دیدار بھی ہو رہا ہے، اور خود اللہ فرما رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، نہ میرے حبیب کی آنکھ ادھر ہوئی نہ ادھر ہوئی، بلکہ ٹک ٹکی باندھ کر رب العالمین کے جلووں کو دیکھا۔ اللہ نے یہ مقام خاص حضور کے لیے رکھا تھا، اپنی دیدار کا، اپنی ملاقات کا۔ لیکن ان خلوتوں میں حضور نبی کریم نے امت کو یاد رکھا دو حوالوں سے، ایک ویسے کہ یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا، فرمایا حبیب ہمارا تم سے وعدہ ہے جو تیرا ہوگا ہم اسے بخش دیں۔ اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا بعض لوگوں کو ان کے برے عملوں کا ابتداءً عذاب ہوگا، یا حقوق العباد جو مارے ہوں گے نا ان کے بارے میں پکڑا جائے گا، لیکن جب وہ پورے ہو جائیں گے حضور کی شفاعت ہوگی، اللہ بخش دے گا۔ اور بعض نے کہا کہ حضور کا ارشاد ہے، حضور کتنے بندہ نواز ہیں، حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی ہے۔ یہ حضور کا کرم ہوگا، حضور صغیرہ گناہ والوں کو بھی شفاعت کریں گے، جب موج میں آئیں گے تو کبیرہ گناہ والوں کو بھی شفاعت کریں گے۔ یہ حضور پر ہوگا جتنا اللہ انہیں اذن عطا فرمائے گا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ۔
ایک شاعر نے بڑی ہنسی ترجمانی کی، کہتا ہے گویا اللہ نے فرمایا میرے نبی لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری، بخش دوں گا گناہگار امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ اللہ کریم نے حبیب مکرم سے وعدہ کیا، لیکن حضور چاہتے تھے کہ جو معراج کی لذتیں، جو سرور اللہ نے مجھے عطا کیا، کاش میری امت کو بھی اللہ کی یاد کی یہ خیرات ملے، یہ لذت ملے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ کہیں بہت بڑے اعلیٰ سیرگاہ میں جائیں، بڑے شہر میں جائیں، کوئی چیز پسند آئے، آپ کہتے ہیں میں بچوں کے لیے بھی لے جاؤں گا، خود ہی نہیں، اپنے لیے نہیں، بچوں کے لیے بھی۔ یہ کریموں کا شعار ہوتا ہے، جب اعلیٰ نعمت ملتی ہے تو اپنے دوستوں کو یاد رکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم نے امت کو یاد رکھا، یہ لذت، یہ سرور، یہ نور، یہ کیف و مستی میری امت کو بھی ملے۔ تو اسی لیے اللہ نے شب معراج نمازیں عطا فرمائیں، 50 نمازوں کا حکم ملا، جو آپ جانتے ہیں کہ 5 رہ گئیں، 45 معاف ہو گئیں۔ یہیں سے جہاں نمازوں کی فرضیت ثابت ہوئی کہ اللہ نے 50 سے 5 کر دی، وہاں یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ نمازیں کم کرنے کا فضل اللہ نے کیا، لیکن ذریعہ 2 نبیوں کو بنایا، حضور کی ذات اور موسیٰ کلیم اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ سفارش کرتے ہیں، حضور تشریف لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کمی کر دی۔ اس لیے آج بعض لوگ توحید کے جوش میں وسیلہ رسالت کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ نے تو نمازیں دینے کے درمیان بھی 2 نبیوں کو وسیلہ رکھا ہے، اس لیے یہ عقیدہ ضروری ہے اور اس پر استحکام رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمیں تو جو کچھ ملا حضور کے صدقے میں ملا، لیکن برادران اسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کروڑوں رحمتیں کرے، آپ کے درجات اور بلند کرے۔ ان کے درجات بلند ہیں، ہم جب کہتے ہیں نا اللہ اپنے نبیوں پر رحمت کرے تو ان کے درجے تو پہلے بلند ہیں۔ نبیوں کے لیے محبت کے اظہار میں اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یہ فائدہ ہوتا ہے نبیوں پر درود و سلام پڑھنے کا، اللہ کے نیک بندوں کو دعائیں دینے کا۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے حریص ہیں ہمارے لیے، از کہ یا رسول اللہ اتنی نمازیں لائے ہیں، میری قوم تو تھوڑی نہیں پڑھ سکی۔ بالآخر کہا حضور آپ 5 لے کر جا رہے ہیں، میری امت تو 3 نہیں پڑھ سکی۔ آپ نے فرمایا اے موسیٰ قد استحییت من ربی، میں جا جا کر اپنے رب کی بارگاہ میں اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کہوں میری امت 5 بھی نہیں پڑھ سکتی۔ تو جو ہمارے لوگ سوچتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اور عرض کرتے، حضور چکر لگاتے تو 5 بھی معاف ہو جاتے، یہ نادانی ہے، یہ بدبختی ہے۔ اس سے بڑی اور نیک بختی تیری اور میری کیا ہے کہ ہم جو ہر وقت دنیا میں مست رہتے ہیں، تھوڑے سے وقت کے لیے تیرے اور میرے خیال میں پیارا رب بس جاتا ہے۔ اس سے بڑی اور تیری میری سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ جس کپڑے کے اندر پھول آئیں وہ کپڑا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ اگر تیرے ذہن اور تیرے خیالات میں پیارا رب بس جائے گا، بتا تیرے خیال کا عالم کیا ہوگا، تیری سوچوں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ نماز کا فائدہ ہے۔ حقیقت میں نماز ایمان والوں کے لیے اللہ کی ملاقات اور اس ملاقات کی سرور و نور حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے نماز پر پابندی اختیار کرنی چاہیے۔ اور اگر آج مسلمان اس کا خیال نہیں کرتے، انہیں ضرور سوچنا ہوگا کل ہم حضور کی بارگاہ میں کس منہ سے جائیں گے۔ اللہ نے تو کنڈیشن لگا دی، شرط لگا دی، محبوب جو تیرا ہوگا اسے بخشیں گے۔ اب حضور کا بننے کے لیے کہا کیا نماز پڑھنی ہوگی یا نہیں؟ آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ ہاں ہاں اللہ کی قسم، تیرا محبوب ہو، تیرا پیارا دوست ہو، تو اسے فون کرے تو کہتا ہے پتہ ہی نہیں چلا 1 گھنٹہ بات ہو گئی، اتنی دلچسپی رہی، تیرا دوست تمہیں یاد آئے، اس کی ملاقات میں تمہیں لذت و سرور ملتا ہے۔ بندہ جب اپنے خالق کریم کی بارگاہ میں حالت نماز میں آتا ہے، بتا اللہ سے بڑھ کر محبوب کون ہوگا؟
اللہ تو محبوب حقیقی ہے، اسی کے صدقے نبیوں کی محبت ہے، اسی کے صدقے ملائکہ باقی ساری چیزوں کی محبت ہے، اللہ محبوب حقیقی ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں مطلوب حقیقی بھی اللہ، محبوب حقیقی بھی اللہ، اور محبوب حقیقی کی ملاقات ہے نماز، اس لیے نماز شوق سے پڑھنی چاہیے، محبت اور توجہ سے پڑھنی چاہیے۔ علامہ اقبال کا بڑا ایک حسین شعر ہے، اقبال کہتا ہے در بدن داری اگر سوزے حیات، ہست میرا جے مسلمان در صلات۔ اقبال کہتا ہے اگر تیرے دل میں اللہ کے لیے تھوڑی سی بھی تڑپ ہے نا تو تمہیں نماز معراج معلوم ہوگی، ملاقات معلوم ہوگی۔ اللہ ہمیں معراج سے جو رسول اللہ برکتیں لائے اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واصف علی واصف کا ایک بڑا حسین شعر ہے، کہتے ہیں مرحبا سید مکی مدنی العربی، عرش سے لائے دعاؤں کا اثر آج کی رات۔ حضور واپس آنے لگے نا، اللہ نے فرمایا اے میرے حیا والے نبی، اگر تمہیں حیا آتا ہے کہ تم 5 سے کم نہیں کروانا چاہتا تو ہمارا کرم یہ ہے بتا دینا امت کو، وہ پڑھیں گے 5 لیکن ہم ثواب 50 کا عطا فرمائیں گے، یہ بھی خیر۔ اللہ تو یہ معراج کی برکتیں ہیں۔ حضور ضیاء الامت نے لکھا اللہ نے عمومی وعدہ کیا، حبیب مکرم تیری امت نیکی 1 کرے گی، ہم 10 لکھیں گے۔ مرحبا سید مکی مدنی العربی، عرش سے لائے دعاؤں کا اثر آج کی رات۔ تو حضور امت کے لیے بہت کرم لائے، اللہ ہمیں ان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔